الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو اپنی قدرت سے بنایا اور اس میں انسان کو بسایا اور اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا، اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا، اور انسانوں کی ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ ان ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت، سب سے پہلی ضرورت انسانوں کو صحیح راستہ بتانا ہے، رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، ہدایت کا راستہ بتانا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہی کو سب سے پہلا نبی بھی بنا دیا۔ تو یہ انتظامات میں سب سے پہلا انتظام جو ہوا انسانوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ ورنہ اگر یہ ایک انسان بھی پہلے پیدا ہو گیا ہوتا، وہ اللہ سے بول سکتا تھا کہ مجھے راستہ بتانے والا کوئی نہیں آیا، مجھے بتایا نہیں، ورنہ میں بھی صحیح راستے پہ چلتا۔ تو اللہ نے سب سے پہلا انتظام فرمایا۔ اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے۔ تو رب جو ہے وہ جس کی جو ضرورت، جب ضرورت ہے اس کو پوری کرنے والی ذات۔ تو پوری کائنات کی جس وقت کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرنے والی ذات رب کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے۔ دیکھیں بعض لوگ بول دیتے ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کیا دیا، ایسا کر کے۔ انسانوں کی زندہ رہنے کی سب سے ضروری چیز کیا ہے بھائی؟ سانس ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، اور ہر لمحہ اس کی ضرورت ہے۔ اتنی سخت ضرورت کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کھانا ہے، پانی ہے، کپڑے ہیں، ٹھکانہ ہے، سب ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن سانس جتنی ضروری چیز ہے اتنی ضروری چیز کون سی بھی نہیں۔ اب یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر جگہ کی ضرورت ہے۔ تو اب ذرا غور کریں، اللہ اس کا بندوبست کیا ہے نہیں کیا؟ بولو، پورے کروڑوں 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 انسانوں کو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سب کا بندوبست کیا ہے، سب کا انتظام کیا ہے۔ تو کیسی ذات ہے بولو؟ انسان میرے پاس کیا ہے، مجھے کیا دیا بولتا نا، تو زندہ ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ زندگی کا سامان تجھے مہیا کیا ہے، تو سانس نہیں لیتا تو کیسے جیتا تھا وہ لوگ؟ تو اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان پر غور کرنے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ جنرل نعمت ہے سب کے لیے، لیکن اصل نعمت جس کی بنیاد پر انسانوں کے لیے کامیابی ہے، جنت میں جانا ہے، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت کون سی ہے بھائی؟ ایمان کی نعمت ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ نعمت عطا فرمایا، اور یہ بھی جو ہے مفت عطا فرمایا۔ اس کے لیے ہم کوئی محنت بھی نہیں کریں، پیسہ بھی خرچ نہیں کریں، دعا بھی نہیں کریں، کسی سے سفارش بھی نہیں لیے، کچھ بھی نہیں کیے، پھر بھی اللہ اتنی بڑی نعمت ہمارے کو دیا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا ہوگی زندگی بھر۔ جو ایمان والے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے جو پوچھتے ہیں، قرآن میں ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، ایسا کوئی انسان اس کے پاس پوری دنیا کی ساری چیزیں، ایک نہیں ڈبل دنیا بھی ہے، ایمان نہیں ہے تو وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ وہ پوری چیزیں دے کر اللہ میرے کو جہنم سے چھٹکارا دے دے بولے تو
تو چھٹکارا نہیں ملتا، جہنم سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو کتنی بڑی چیز ہوئی بولو، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمارے کو مفت عطا فرمائے۔ تو اس لیے اللہ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت کو یاد کرتے رہنا، اور اس پر اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا۔ اور یہ دین اسلام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں مردوں کی، عورتوں کی، یہ ان کی جو جو چیزیں ہیں، جو احکام ہیں، جو حقوق ہیں، وہ سب بہترین طریقے پر ہم کو اللہ پاک دیے ہیں، سمجھ گئے؟ سب سے زیادہ عزت جو ہے اگر کسی مذہب میں ہے تو وہ عورت کی، وہ اسلام ہی میں ہے، سمجھتے ہیں کیا؟ دیکھو، ایسے معاشرے میں جب بچی پیدا ہوتی تو انسان چہرہ بگاڑ لیتا تھا، پھر سوچتا اس بچی کو رکھ لے کر زندگی گزارنا ہے کیا، تو میں ذلیل ہو کر ذلت کے ساتھ جیوں گا، نہیں تو پھر گڑھا کھود کر اس کو زمین میں ڈال دینا۔ اب یہ دو میں سے ایک کیا کرنا، ایسا سوچتے ہوئے زندگی گزارتا تھا وہ، سمجھ گئے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ ایسے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، بولے اللہ اکبر۔ ماں عورت ہے کہ نہیں ہے کہ برو؟ تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے بولے، تو اس سے بڑھ کر ایک عورت کا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے بولو؟ تو اس لیے ایسے معاشرے میں دین اسلام کی جو تعلیمات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں ایک عورت ہے بولے تو عورت پسند ہے کا معنی کیا؟ اس معاشرے میں عورت سے نفرت تھی، ویسے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے عورت پسند ہے، میں نفرت نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے نبی ہیں، اور یہ امت قیامت تک رہنا ہے، تو یہ سلسلہ کیا بیوی بچوں کا چلنا ہے، اور انسانوں کو صحیح راستہ بتانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر۔ انبیاء بنی اسرائیل جو تھے وہ دینی قیادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی سیاست بھی کرتے تھے، پورے انتظامات نبیاں کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہاں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبیوں کا سلسلہ بند ہے، خلفاء ہوں گے، نائبین ہوں گے۔ تو اب یہ قیامت تک یہ دین رہنا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کا سلسلہ جاری رہے، اور پھر دونوں کو تعلیم دی ہے، مرد کو عورت سے متعلق، عورت کو مرد سے متعلق، ایک دوسرے کے حقوق بیان کیے۔ کتنی اہمیت دی، ایک عورت کو بولے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ شوہر کا سجدہ کرے گا، اتنا کیوں؟ اس لیے کہ مرد اس کی پوری ضرورتیں پوری کرتا ہے، خالی الحمدللہ میں نے قبول کیا بول دیا، اس کے بعد ساری چیزیں مرد کے اوپر آ جاتی ہیں، تو عورت کی پوری زندگی جو ہے اس کی ذمہ داری عورت پر آ گئی۔ تو اس لیے اتنی بڑی چیز جب ہوئی ہے تو گویا کہ اس کا یہ پورا ذمہ دار ہے، تو اب اس کا حق اتنا بڑا بنتا ہے کہ اس کے سامنے جھکنا، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے جائز، تو فرمایا نہیں۔ ادھر مرد کو بولتے ہیں دیکھو تمہاری زندگی اس کے ساتھ وابستہ ہے، سمجھتے ہیں؟ تمہاری زندگی کے لیے یہ سہارا سب سے بڑا سہارا ہے، مرد جو ہے بے عورت کے
بغیر عورت کے ناکارہ ہو جاتا، وہ کچھ بھی کر سکتا نہیں وہ، سمجھ رہے ہیں؟ مرد بھرے روبا دکھاتے ہیں، 2 دن گھر میں نہیں گو تو پورے ٹھنڈے ہو جاتے، کپڑے دھونے کون بھی نہیں، باسنا دھونے کون بھی نہیں، صبح کھائے صبح باسنا شام تک پڑے رہتے، کون بھی دھونے والے نہیں، گھر جھاڑنے والے کون بھی رہتے نہیں، سمجھتے ہیں؟ اوپر روبان دکھا سکتے ہیں لیکن خدمت کون کرتی ہے؟ وہ عورت ہی کرتی ہے، سمجھتے ہیں؟ اب وہ ہے، بچوں کو کون سنبھالتی بولو؟ انہیں باہر چل جاتا، بچہ روتا ستاتا، ماں سب کو سب برداشت کرتی، بچے کو نہیں کھلائے تک خود کھاتی نہیں، بچے کو سلائے بغیر خود سوتی نہیں، سب کرتی، تو اس کا بڑا احسان ہے تیرے اوپر تیری زندگی میں، اس لیے فرمایا دیکھ 19-20 کا فرق رہتا ہے، کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، اس کو سنبھال کر چل جانا، زیادہ سختی کریں گے، وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی ٹیڑھی رہتی، یہ پسلیاں ہیں نا، وہ بنگے بنگے چھتے سو، پسلی اگر ایک موقع سے اللہ نہ کرے یا تو ایکسیڈنٹ ہوگا سیدھی ہوگی تو اسے آپریشن کرو پھر ٹیڑھی کریں گے، اس لیے کہ وہ فٹ بیٹھنا ہو تو وہ بنگی رہی تو بیٹھتی سو سینے میں چیسٹ میں، تو وہ بنگی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر کچھ ٹیڑھ پن رہتا، اس کو سنبھال لینا، اسے ایک دم سختی کے ساتھ اسے برابر کرنے گئے تو وہ برابر تو ہوتی نہیں، ٹوٹ جاتی، وہ تو رشتہ ٹوٹ جاتا، سمجھ گئے؟ اس لیے سنبھال کر اس رشتے کو رکھ لینا۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں میاں بیوی میں بہت زیادہ انبن ہو رہی ہے، رشتے بہت جلدی جلدی ٹوٹ جا رہے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح اصل میں ہے نباہ، نباہ نہ ہے ایڈجسٹ کرنا ہے، کیا کرنا بھائی؟ ایڈجسٹ کرنا، نباہ لیں گے تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ جیسے سفر میں جاتے ہمارے بازو کوئی رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اب ہمیں ایڈجسٹ کر کے جانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گے تو ہمارا سفر آرام سے گزر جاتا ہے، یہ تو ہمیں گھر لگو انہیں ہم نہ گھر لگ رہے تو کیسا رہتا؟ ویسے زندگی بھی ایک سفر ہے، اس کو اگر تھوڑا سا سمجھ کر چلے جائیں گے تو آرام سے یہ سفر گزر جاتا ہے، اور اگر اس میں ہمیشہ ہی کلاشز ہوتے رہی تو زندگی جو ہے پھر پھیکی پڑ جاتی ہے، پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دین اسلام کے بارے میں جو عورتوں سے متعلق جتنی چیزیں دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، سمجھ گئے، رومرس، افواہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، حقیقت میں دیکھو تو وہ دین اسلام اس کو اتنی عزت دے کر رکھا ہے، اتنی حفاظت عورت کو دیا ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی ہے، اس کی حفاظت بھی ہے، عورت کی اہمیت بھی ہے، یہ دین اسلام ہی میں ہے، اس کی وجہ سے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے لیے پردے کا حکم ہے، اس کو گھر میں رہنے کا حکم ہے، یہ دیا گیا ہے۔ لیکن دنیا میں کیا بولتے ہیں؟ عورت کو آزادی نہیں، اسلام میں آزادی نہیں، آزادی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کو اچھی طرح سمجھنا، حق نہیں ہے بولتے ہیں، حق کیسا نہیں ہے؟ قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے، اس میں پہلے عورت کے حق ہی کو اللہ بیان کرتے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے مردوں پر حقوق ہیں، تو عورتوں کے حقوق کن پر ہیں؟ مردوں پر ہے، پہلے وہ بولے اللہ جیسا مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے کر کے بعد میں بولا، تو اس لیے عورتوں کے حقوق ہیں، سمجھ رہے؟ نہیں حق نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے، عورت کو عزت نہیں، کیسی عزت نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ساری کی ساری حقیر چیز ہے، وہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور حقیر چیزوں میں سب سے قیمتی چیز ہے وہ عورت ہے، نیک عورت ہے، تو اتنی بہترین چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، اور دنیا میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی،
اس کو مانتے نہیں مانتے بولو؟ گھر کو گئے تو جوتے چپل کہاں کاٹتے؟ موبائل ہے، زیورات ہیں، کہاں جا کے رکھتے بولو؟ وہ اندر رکھتے باہر چھوڑتے ہے کہ نہیں؟ کہ کون تو بھی جا کو زیور باہر نکال ڈال کو، چپل اٹھا لے جا کو روم کے اندر الماری کھول کو سائڈ لا کر وہ رکھتا ہے کیا بولو؟ یہ بھی سامان نہیں، جو بھی سامان نہیں، تو یہ معمولی رہنے کی وجہ سے باہر چھوڑتا، وہ قیمتی رہنے کی وجہ سے اسے اندر جا کر رکھتا، تو اس لیے عورت قیمتی ہونے کی وجہ سے اس کو حفاظت کر کے اندر رکھتے۔ نوٹاں کٹے کٹے گلی میں کھڑ کو گنتے کیا کون تھی بولو؟ کتنا چھپا چھپا گنتے، خود بھی دیکھ لینا نہیں، ادھر دیکھ لینا نہیں، ادھر دیکھ لینا نہیں، 10 بار دیکھتے ہیں جنل کھلا ہے کیا، دروازہ کھلا ہے کیا، کون تو دیکھتا ہے کیا اگر کو اپنے گھر میں تو اتنی اس کی یہ توجہ ہوتی نا، جب عورت اتنی قیمتی ہے بولے تو اسے انہیں جھانکتا ہے کہ انہیں دیکھتا ہے کہ کر کر سوچنا غلط کیا بولو؟ وہ تو قیمتی چیز ہے وہ، سمجھ رہے؟ اس لیے اس کی حفاظت ہے، یہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں غلط چیزیں پھیلا دے کر اسلام میں عورت کو آزادی نہیں ہے، اسلام میں عورت کو حق نہیں ہے، اسلام میں عورت کو عزت نہیں ہے، یہ چیزیں، اور یہ چیزیں سن 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 کر کیا ہو گیا ہے، ہماری عورتیں اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے، ہماری بچیاں وہ غلط چیزوں میں پڑ جاتی، اور ان کو جو ہے نعوذ باللہ کچھ چیزوں سے ان کو بیزارگی شروع ہو جاتی ہے، سمجھتے ہیں؟ اب دیکھا دیکھی بولتے نہیں، دوسروں کا دیکھا دیکھی اسلام کی چیزوں پر جو ہے ان کو ذرا ناراضگی ہو جاتی ہے، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہے، سمجھ گو؟ اس لیے یہ رشتہ بہت قیمتی رشتہ ہے، اس کو بہت سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ ایک بڑا ایشو کیا اٹھاتے ہیں؟ دیکھو انصاف نہیں ہے کیا، وہ کیسا آگا تو اور مرد کو وراثت میں 2 حصے ملتے ہیں، عورت کو 1 حصہ ملتا ہے، یہ انصاف کیا ہے؟ یہ برابری کیا ہے؟ یہ بولو گے یہ بڑا ایشو ہے، اس کو بہت پھیلاتے کیا؟ اب سنو، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقے سے مال بڑھتا، سود سے مال گھٹتا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقے کو بڑھاتے بولتے۔ اب دیکھو ایک انسان کے جیب میں 10 10 روپے کے 10 نوٹاں ہیں، کتنے پورے کتنے ہیں؟ اب 10 روپے انہیں نکال کر صدقہ کیا، اب کتنے باقی ہیں؟ 90 ہی نہیں، بڑھے گی گھٹے گی؟ گھٹے، لیکن اللہ بولتے ہیں، اللہ صدقے کو بڑھاتے کر بولتے ہیں۔ سود کو 100 روپے دیا، یہ 110 لیا، ادھر بڑھے گی گھٹے گی؟ لیکن اللہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ سود کو گھٹاتے گا۔ اسے سمجھنا، کیسے سمجھنا؟ دیکھو جو لوگ پابندی سے زکوٰۃ دیتے سال سال، ان کو پوچھ کر دیکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر سال ان کی زکوٰۃ بڑھتی، کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی۔ اچھا ہاں، اب زکوٰۃ بڑھنے کا معنی کیا؟ زکوٰۃ کئی کو بڑھیں گی؟ اصل مال بڑھتا، کیا جو ان کے پاس کیپٹل ہے وہ بڑھتا، تو کیپٹل جب بڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی بڑھتی، تو اللہ ان کے مال کو بڑھا رہا ہے، تو بیسک طریقے پر ان کا مال کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے، اسی لیے تو زکوٰۃ بڑھ کر وہ دے رہا ہے۔ تو اب یہاں معلوم ہوتا ہے صدقے سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ اصل مال کو بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، سودی کاروبار کرنے والے بینک کو اچانک بھنڈوال، وہ بینک کا دیوالا نکل گیا، بھنڈوالا اٹھ گیا، پورا ختم ہو گیا، پورا ہوتا نہیں ہوتا ہے بولو؟ سود خورا اسی جگہ میں آگ کھڑتے، رہنے گھر نہیں رہتا، کیا پہننے کپڑے رہتے نہیں، ویسا ہو جاتا، تو نفع جستا اصل گھستا کر کھو جاتا، ویسا یہ مطلب ہے۔ ویسے ہی سنو، عورت کو 1 حصہ، مرد کو 2 حصے جو ہے، حالانکہ یہ عدل بولے تو برابری، فضل بولے تو زیادتی،
یہ لوگ کیا بولتے ہیں عدل نہیں ہے، انصاف نہیں کر کو. اب میں اگر بولوں انصاف سے بڑھ کو فضل ہے، مرد کو 2 حصہ عورت کو 1 حصہ، تو تم لوگ کیا بولیں گے؟ کیا کہ تمل ناڈو سے حضرت آگے ہی گرمی بہت ہوگا کیا، کیوں الٹی الٹی باتیں کراتے ہیں، کیا ہے کہ نیند برابر نہیں کی، گرمی زیادہ ہوگی. سنو اور سے اسے بھی سمجھنے کا ایک طریقہ ہے. اسے کیسا سمجھنا؟ ایک عورت کی کچھ حیثیتیں ہیں، وہ کسی کی بیٹی رہیں گی، یا کسی کی بیوی رہیں گی، یا کسی کی بہن رہیں گی، یا کسی کی ماں رہیں گی. یہ 4 رشتے عورت کے. اب تمہیں کون سا تمہیں رشتہ بولو دیکھیں، تمہیں بولیں گے پھوپھو، پھوپھو نہ ہے نا تو تم نہ پھوپھو جی تمہارے باؤ کو کیا باؤ کیا بہن، سمجھتے کیا؟ کدھر سے تمہیں جاؤ، تمہیں دادی کر کے بولیں گے، تم نہ دادی، تمہارے والد کو وہ نہ ماں ہے کہ نہیں کی. تو ویسا عورت کہیں سے بھی جاؤ تو یہ 4 رشتے میں ایک رشتے آتا ہے. یہ 4 رشتے بھی جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو ذمہ دار بنا کر ہے. وہ کیسا؟ شادی ہونے سے پہلے تک کے باپ کی ذمہ داری. اب باپ کو پوری ذمہ داری اس کی یہ ادا کرتا، فکر رہتی بچی کی شادی کرنا، بچی کی شادی کرنا. اللہ سب کے بچوں کو آسان کرے، ان کے نکاحوں کو آسان بنائے. ماں باپ کے اوپر بڑا ذمہ رہتا، باپ کے لیے بہت فکر کی چیز رہتی. اب اتنی زندگی کی کمائی پوری اس پر لگاتا. اب اس پر بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں، ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 2 بچوں کو پالے پوسے، ان کی ذمہ داری پوری کرے، کل قیامت میں میں اور وہ ایسے رہیں گے. یہ 2 انگلیاں ہی نہیں، اتنے قریب رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے معمولی چیز نہیں ہے، وہ اتنی بڑی نیکی، وہ اتنا بڑا مقام پانے والے بنتے ہو. بچوں کو کر رکھنا، ذمہ داری ادا کرنا. تو بچی رہی تکا باپ کے ذمہ. اب نکاح ہوا، آج شوہر جو ہے قبول کیا، میں نے بولا، بولتے ہی وہ ذمہ داری پوری کس کے اوپر آ جاتی ہے؟ کس کے اوپر آ جاتی ہے؟ اب شوہر کے اوپر. اب ادھر کھانا، ٹھکانا، کپڑے، سو شوہر کے اوپر اس کو بولتے نفقہ، خرچہ دینا. اب شوہر کے اوپر واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. رکھ کر نہیں دیا تو گنہگار ہوگا. اسلامی حکومت رہی تو جیل میں ڈالیں گے اسے. یہ واجب ہے اس کے اوپر. اب شوہر کے اوپر آ گیا تو بیٹی رہی تک باپ کے اوپر ذمہ. اچھا، بیوی بن گئی تو شوہر کے اوپر ذمہ. ویسی بہن ہے بے سہارا ہے تو بھائی کے اوپر. ویسے ہی ماں ہے بے سہارا ہے تو بیٹے کے اوپر. یہ ذمہ داریاں آ جاتی. اب سنو غور سے، ایک عورت وہ جس حال میں بھی رہے اس کے لیے شریعت کی طرف سے سہارا کر کو ہے. اچھا، اور پورا خرچہ بیٹی رہے تک کا پورا خرچہ باپ کے اوپر ہے، تو بیٹی پر کیا بھی خرچہ نہیں ہے. بیوی رہے تک پورا خرچہ شوہر کے اوپر ہے. اچھا، بیوی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھو انصاف سے اگر دیکھے تو جس کے اوپر خرچہ نہیں ہے، کچھ بھی خرچہ نہیں ہے اس کے ذمہ، تو اسے کچھ بھی دینے کی بھی ضرورت نہیں، کہیں کو خرچہ نہیں ہے کر کے. سمجھ رہے؟ اور جس کے اوپر پورا خرچہ ہے، انصاف کیا ہونا؟ پورا اسے دینا. لیکن میں بولا نہیں، عدل سے بڑھ کر فضل ہے. ادھر بیوی کو شوہر کی طرف سے بھی حق مل رہا ہے، پھر وراثت میں بھی حصہ مل رہا ہے. کچھ بھی خرچہ نہیں رہ کر ڈبل طریقے سے ادھر مل رہا ہے. اور ادھر شوہر کو وراثت میں ملا تو بھی یہ ڈبل حصہ ملا تو بھی پورا خرچہ اس کے اوپر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حق کیا ہونا چاہیے؟ پورا اسے ہو کر بیوی کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خرچہ نہیں ہے. لیکن خرچہ نہیں رہ کر 2 طرف سے بھی عورت کو مل رہا ہے، اور شوہر کے اوپر پورا ذمہ، پورا خرچہ رہنے کے باوجود ایک طرف سے مل رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا، ان مضامین کو. آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہم پڑھتے بھی نہیں. سمجھ گئے؟ خالی دنیا کی پڑھی وہ پڑھتے ہیں. دین کا علم کیا ہے؟ کتنی پیاری تعلیمات ہیں. ان سب کو جاننا، ان سب کو سمجھنا، تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمارے دین کے بارے میں کانفیڈنس بڑھے گا. اچھا، ہمارا یقین اور پڑے گا. ہم اور پختہ ہوں گے، مضبوط ہوں گے. اپنے دین پر مضبوطی سے ہم جمیں گے، دین پر عمل کریں گے.
سمجھ بھائی؟ اب دین جو ہے ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، کھوکھلے ہی، اس لیے کیا ہوتے ہیں، ادھر ادھر ڈلتے رہتے ہیں۔ اس لیے میری ماں و بہنیں ان مضامین کو اچھی طریقے سے سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کی بڑی قدر کرو، اس کی بڑی حفاظت کرو۔ اولاد نہیں ہے تو انسان کتنا پریشان ہوتا بھی، کون تو بھی پوچھ ڈالے بچے ہی کیا حاجی صاحب کو تو رو ڈالتے، کیا تو اللہ سب بھی دیا ہے، ایک اولاد دیا نہیں ہے، 25 سال ہو گئے، دعا کرو کہ ٹھیک اولاد نہیں ہے تو احساس ہے، لیکن اولاد جب اللہ دیتے ہیں تو اس کی تعلیم تربیت کا بندوبست کرنا، اس کا احساس ہے کیا؟ اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اس لیے تعلیم تربیت بہت ضروری ہے، اور آج جو ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، کس کو؟ انسانیت کو ختم کیا جا رہا ہے، کیا بھائی سمجھ رہے ہیں؟ موٹے الفاظ میں انسان کو حیوان بنایا جا رہا ہے، کیا کرا جا رہا ہے؟ انسان کو حیوان۔ دیکھو کون سا تو بھی حیوان جو ہے وہ کپڑے پہنتا ہے کیا؟ بولو بولو، مثال کے طور پر ہندو پور میں بیل چڈی پہنتا، آنند پور میں وہ ہاتھی جو ہے بنین پہنتا، ایسا ہے کیا؟ کنتی بھی بولو، ارے تو ہمیں بھی دیکھیں گے، آئے سو سے دیکھ کہاں ہاتھی بنین پہن لگتا ہے کر کو۔ کوئی بھی حیوان کیا نہیں کرتا؟ لباس نہیں پہنتا۔ لباس کون پہنتا سو؟ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ انسان کو بے لباس کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے بھائی؟ حیوان بنا رہے نہیں بنا رہے؟ بولو، حیوان بنا رہے انسان۔ اچھا، اور ادھر حیوان کے لیے لباس اتنی ہے، اسے کپڑے پہنا رہے کیا؟ ہمارے پاس خان صاحب کو ایک صاحب آئے سنگاپور سے، کہاں سے آئے؟ سنگاپور سے۔ شام کو باہر ریسرچ میں ان کے ساتھ کھڑا تھا، تو کھیتوں سے لوگ بیلوں کو بلا لگ جاتے تھے گھروں کو۔ میں دکھا کچھ ایسا سنگاپور میں سب ایسا ہے؟ ہاں، نو نو، ہرگز نہیں ایسا، سبھی بیلا گیلا سبھی دکھتے نہیں وہاں گئے۔ اچھا با قربانی کرتے کیا؟ تو ہو کرتے گئے، پھر کیسا قربانی کے موقع پر تو آتے رہے نا جانور، تمہارے گھر کو نہیں نہیں وہ سب نہیں لاتے، پھر کیسا؟ قربانی کو بکنگ کر دیے تو آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ سے وہ جانور وہاں سے سیدھا آتے، گھروں کو بھی آتے نہیں، آ کر مسجد میں جو سینٹر رہتا وہ سینٹر میں آنکھوں اتر جاتے، وہاں قربانی ہو کو وہاں سے گوشت ہمارے گھروں کو آ جاتا۔ سمجھ گئے؟ ایسا سسٹم ہے بولے۔ اچھا بھائی تمہاری بستیوں میں کیا کون سا جانور رہے گا؟ تو وہ کتے ہی، اب کتے کو چٹیاں پہناتے ہیں، ان کو یہ ہے جوتے پہناتے، ان کو برش لگڑتے، ان کو صابن لگڑتے، اللہ اکبر کیا! اب دیکھو جو چیز انسان کو دینے کا حق تھا وہ نہیں دے رہے، اور اہمیت پوری کسے دے رہے ہیں؟ حیوان کو دے رہے ہیں۔ سمجھ رہے کیا بھائی؟ ایسا ہو گیا ہے۔ تو بولنے کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے کو انسان بنایا ہے، اور اس سے بڑھ کر ایمان والا بنایا ہے، اور اس امت میں ہمارے کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، ان کو کتنا اللہ کا شکریہ ادا کرنا بولو۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس دین پر مضبوطی کے ساتھ رہیں، اور خاص طور سے بچیاں ادھر ادھر کی چیزوں پر، ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان نہ دیں، یہ صحیح علم جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج بھی میں جمعے میں بھی بولا تھا، ایسی باتیں لوگ پھیلاتے کیا، اس کی وجہ سے اب سب سے بڑا مفتی کون ہو گیا ہے؟ حضرت مولانا گوگل صاحب ہوا۔ کیا اگر تو گوگل میں جا کے دیکھے، سرچ کرے کر کو، اب اس میں کیا ہے، کون بیٹھا ہے، کیا جواب دیتا ہے، کیا بولتا ہے، سب انہیں من مانی کر لگ جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ ایسی چیزوں میں بہک جانا نہیں ہے، جو ہمارے اوپر جو اللہ کی طرف سے احکام ہیں، یہ ان کو جاننا، ان پر عمل کرنا، اللہ سے قبولیت مانگنا، اپنی عافیت مانگنا، یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک ایک
حال کا علم بولتے ہیں. کیا؟ حال کا علم. اس حال میں شریعت کا کیا حکم ہے اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا. سمجھتے ہیں بھائی؟ یہ ایک 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 چیزیں. اب قربانی ہے تو قربانی کس پر واجب ہے؟ عورتوں کو بولو تمہاری قربانی دو گے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کہاں سے دینا، ہمیں کماتے کیا کر بولتے ہیں. زکوٰۃ کو بھی سچ بولتے ہیں، میں کماتی کیا، میں کہاں سے لاکھ دینا کرتی، میرے پاس کیا ہے اگر پوچھتی، اتنے لاکھوں کا زیور ہے نا، وہ رکھ لگ اتنا ہے تو وہ زیور ہے کر کو تجھے زکوٰۃ دیو بولتے تو میرے پاس کیا ہے گھر کیسا بولتی ہے، لاکھوں کا ہے نا. اچھا وہ ویسا پوچھے تو کیا بولتے وہ زیور ہے، پیسہ نہیں ہے نا. کیا ہے؟ پیسہ نہیں ہے تو کیا کرنا، تھوڑا زیور کیا کرو بیچ کر زکوٰۃ دو. ہاں زیور جاگ بیچتے کیا کرتے، ارے زیور میں سے زیور ہی دینا. سو اصل پرانے زمانے میں سونے چاندی کی کرنسی ہوتی تھی، پیسے. تو 200 چاندی کے پیسے رہے تو کیا اس کو درہم بولتے تھے. تو 200 میں سے 5 نکالتے، 100 کو اڑائی کا حساب کر کو 5 درہم کیا کرتے زکوٰۃ میں دیتے. یہ طریقہ تھا. سونے کے رہے تو دینار بولتے. سمجھ گئے؟ یہ اصل طریقہ یہ، اس میں سے وہ دیتے تھے. اب یہ شکل بدل بدل کر کرنسی کی شکل آ جاتی. سمجھ گئے؟ تو اس کو ہمارے کو دینا ہے تو ہمارے پاس زیور ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری زکوٰۃ ہمیں دینا ہے. ویسے ہی قربانی بھی مال ہے کر کے شریعت کیا بولتی ہے، قربانی دو بولتی ہے. ہمیں کہاں سے دینا، ہمیں کہاں سے لانا، بولے تو شوہر کر دیتا ہے وہ الگ بات ہے، اس کا احسان ہے وہ. نہیں تو اگر شوہر کہے تمہاری قربانی تمہیں دے لو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی قربانی ادا کرے، اس کے اوپر واجب ہے وہ. تو یہ اور اس طریقے کے مسائل ہیں، ان سب کو جاننا بہت بہت ضروری ہے. اس لیے علم، حال کا علم اس وقت ہمارے لیے شریعت کا کیا حکم ہے اسے جاننا، اس پر عمل کرنا، یہی طریقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج زندگیاں گزر جاتی، ہمارے کو شریعت میں کیا ہے معلوم ہوتا نہیں کیا، اور دنیا کی باتیں پوری معلوم ہوتی. اب سننا خریدنا کو اگر بولے سب کو معلوم ہوگا کیا ہے کہ نہیں؟ دیکھو بولتے ہنستے، دیکھو کیا سب کو ایک اعلان ہوتی، سب کو پوری دنیا کو معلوم ہوگا. کیا سننا خریدنا کو بولیں گے کیا، یہ بات اتنی جلدی معلوم ہوتی نا. اللہ ہمارا کلام، اللہ کا کلام نازل ہو کر 1450 سال ہوتے نا، ہمیں وہاں کے وہاں رہتے کیا معلوم نہیں کہ تو پھر اللہ کیا جواب دینا بولے. یعنی مطلب بولنے کا دنیا کا جیو گورنمنٹ آرڈر آتے ہی سب کو معلوم ہوتا، سب بھی وہ جانتے کیا، سب بھی اسے مانتے. نہیں جانے تو انہوں کیا بولتے ہیں قانون والے، تمہیں قانون کو نہیں جانے سو تمہاری غلطی ہو، تمہارے قانون کو جاننا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تمہیں کرے سو آفنس ہو، غلطی وہ تمہیں کرے سو، تمہیں قانون کو نہیں جانے سو. جب دنیا کے قانون جو بدلتے رہتے ہیں اس میں انسان اس سے واقف نہیں رہا تو حکومتیں نہیں معاف کرتی ہیں، تو اللہ کا قانون جو کبھی بدلتا نہیں ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس سے ہمیں پوری زندگی غافل رہے تو کیسا بولے. اس لیے میری ماں اور بہنیں، سچا صحیح علم جو ہے علم نافع اس کو حاصل کرنا ہے اور زندگیوں میں لانا ہے. بچوں کے لیے خاص طور سے، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بہت اہم بیان کی ہیں قرآن پاک میں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. 2 باتیں. نیک عورتیں کون ہیں؟ نمبر 1 فرما بردار، جو فرما بردار ہونا. سمجھ رہے ہیں؟ ڈگریاں لی سنے نہیں، فرما بردار. اللہ رسول کی بھی فرما بردار ہونا، شوہر کی بھی ہونا، ماں باپ کی بھی ہونا، فرما بردار. اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ حافظات، حفاظت کرنے والی، شوہر کے مال کی، اپنی عزت و عفت کی، سب چیزوں کی حفاظت کرنے والی. یہ نیک عورت ہے. سمجھتے ہیں؟
اس لیے بچیوں کے اندر یہ صفات آنی چاہیے، سب صالحات بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صالحات بنائے۔ یہ قرآن پاک کی کتنی آیتیں ہیں، تو اللہ جل جلالہ بہت قدردان ہیں، بہت قدر کرتے ہیں، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے اللہ۔ شروع میں آیت پاک جو پڑھی گئی تھی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ فرماتے ہیں تم میں سے مرد ہو یا عورت جو بھی نیکی کرے اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی ایمان والا مرد ہو عورت ہو نیک عمل کرے اللہ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دین کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایسا ماحول، ایسے تعلیم کے حلقے، ایسے اجتماعات، ان میں شرکت ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ ابھی بھی الحمدللہ کئی جگہ لڑکیوں کے لیے بھی سمر کورس، ہمارے یہاں بھی ہم علماء کی نگرانی میں 7-8 جگہ پر سمر کا کورس چلا رہے ہیں۔ پورا اس کا ایک نظام ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا، لیسن پلان ہوتا، اور پوری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اس میں یہاں تک ہم یہ کرتے ہیں، ایک بچی کو جو ہے 1 مہینے کا چیک لسٹ ٹک دے دیتے، ایک پیپر میں 1 تاریخ سے 30 تاریخ تک کے۔ آج وہ بچی گھر سے نکلتی ہے تو ماں کے پاس صحیح ٹائم ڈال کر آنا، مدرسہ پہنچتی ہے تو یہاں بھی صحیح ٹائم ڈال لینا، پھر یہاں سے جاتی ہے تو یہاں سے استاد بھی صحیح ٹائم ڈالیں گے، اور گھر پہنچے تو ماں کیا کرنا صحیح ٹائم۔ یہ چیک لسٹ رکھیں گے کائی کے واسطے، بچی گھر سے نکلتی ہے مدرسے جاتی ہوں، مدرسے جاتی کی نہیں جاتی کی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات وہ معلوم ہو جاتا۔ دوسری بات قریبی مدرسہ رہیں گا، انہیں 2 گھنٹے پہلے نکل چل جاتی گھر سے، اب وہ کہاں جاتی کدھر جاتی وہ بھی معلوم ہو جاتا، تو کتنی دور مدرسہ ہے، کتنا وقت اس کے لیے درکار ہے وہ اندازہ بھی ہو جاتا۔ اور بچی مدرسے سے نکلی، یہاں تک کا ذمہ ہمارا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہوگی، تمہیں بچی کو فوراً جو ہے کیا گھر پہنچی نہیں پہنچی وہ ذمہ داری اب تمہاری ہوگی۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ موبائل فون نہیں لانا، زیورات پہن کر نہیں آنا، آتے جاتے ہوئے اپنے مردوں کے ساتھ آنا بھی ادب کے ساتھ، یہ سب چیزیں رکھیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا بڑا فائدہ بھی محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ ماحول نہیں رہتا تو اس لیے کالج کے ماحول میں بچیاں آزاد رہتی ہیں، جب یہاں آتی ہیں تو یہ پاکیزہ ماحول جب دیکھتی ہیں، یہ تعلیمات سے بہت متاثر ہوتی ہیں، بہت اچھا اثر لیتی ہیں، اور الحمدللہ زندگی میں بہت تبدیلی آتی ہے۔ تو اس لیے ماحول کو بدلنے کی، اچھے ماحول کو بنانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری بچیوں کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ بری عادتوں سے، برے ماحول سے بچا، اے اللہ ہر گھر میں سکون عطا فرما، اے اللہ ہر گھر میں برکت عطا فرما، اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچا، اللہ ہماری اولاد کو اللہ نیک صالح بنا، اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچا، یا اللہ سب کو صحت سلامتی عطا فرما، ظاہری باطنی نعمتوں سے نواز دیجیے اللہ،
گھروں میں برکت عطا فرمائیے، وسعت عطا فرمائیے، تنگیوں اور تکلیفوں سے بچائیے۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اے اللہ یتیموں کی، بیووں کی، معذوروں کی، مجبوروں کی مدد فرمائیے اللہ۔ مرحومین کی بخشش فرمائیے اللہ۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائیے اللہ۔ اے اللہ اب تک کے ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، اے اللہ اب تک کی ہماری نافرمانیوں کو معاف فرمائیے اللہ۔ اللہ جی معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ۔ ہمارے اس جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائیے اللہ۔ اللہ اتنی بندیاں آپ کی جمع ہے اللہ، ان سب کے آنے کو قبول فرمائیے اللہ۔ بہت دیر سے بیٹھی ہے اللہ، کہ بیٹھنے کو قبول فرمائیے اللہ۔ اے اللہ ہمیں سب اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دین دنیا آخرت کی سرخ روئی عطا فرمائیے، سر بلندی عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔